سورہ نمل کی آیت نمبر 83 کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ اور جس روز ہم اکٹھا کریں گے، وَيَوْمَ اور جس روز نحشر ہم اکٹھا کریں گے، من کل امت ہر امت میں سے، فوجن ایک گروہ، ایک فوج، ممن یکذب ممن جو یکذب جھٹلایا کرتا تھا، بیااتنا ہماری آیتوں کو، فہم یوزعون تو ان کو روک لیا جائے گا۔ اللہ پاک نے اس آیہ مبارکہ کے اندر ایک اور حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا۔ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، قیامت کے دن کی، کہ جب دن قیامت کا آئے گا تو اس دن کافروں منکروں کی تعداد تھوڑی نہیں ہوگی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اس دن کافروں اور منکروں کی اور گمراہوں کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ فوجوں کی فوجیں ہوں گی۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہر امت میں سے ہم ایک فوج کو اکٹھا کریں گے، ایک فوج کو جمع کریں گے۔ وہ فوج کون سی فوج ہوگی؟ ممن یکذب بآیاتنا، جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتی تھی، ہماری آیتوں کا انکار کرتی تھی، اس فوج کو ہم لائیں گے ہر امت میں سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر امت کے اندر ایسے کثیر لوگ ہوئے جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، جنہوں نے پیغمبروں کو نہیں مانا، اللہ کے کلام کو نہیں مانا، اللہ کی قدرتوں کو نہیں مانا، اللہ کے وجود کو نہیں مانا، منکر ہوئے وہ۔ اچھا، اللہ تعالیٰ پھر ان کی تعداد کی کثرت کو بیان کرنے کے لیے لفظ ذکر کرتا ہے فوجن۔ فوج سے اشارہ ہے کثرت کی طرف، کہ اتنی زیادہ تعداد ہوگی کہ ان کی فوجوں کی فوجیں ہوں گی، گروہوں کے گروہ ہوں گے، قطاروں کی قطاریں ہوں گی، لائنوں کی لائنیں ہوں گی۔ مطلب آپ سمجھ لیں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ جہنم کے اندر ڈالے جا رہے ہوں گے۔ فہم یوزعون، فرمایا ان کے اگلوں کو روکا جائے گا۔ کیوں روکا جائے گا اگلوں کو؟ فوجوں کے جو اگلے لوگ ہوں گے، اگلے، انہیں روکا جائے گا تم رک جاؤ تاکہ پچھلے تمہارے ساتھ آ کے مل جائیں۔ اس طرح انہیں اکٹھا کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا۔ کیوں جمع کیا جا رہا ہوگا؟ اللہ کے روبرو پیش کرنے کے لیے، اللہ کی حضور پیشی کے لیے، کہ جاؤ آج اللہ کو اپنے اعمال کا اور اپنی زندگی کا جا کر جواب دو۔ اگلی آیہ مبارکہ سنیے گا، سورۃ النمل ہے اور اس کا آیت نمبر اب بنے گا جی 84۔ حتی اذا جاؤ، یہاں تک کہ جب وہ سب آ جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے، جمع ہو جائیں گے، اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے۔ قال، اللہ پاک ارشاد فرمائے گا اکذبتم بآیاتی، کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا؟ ولم تحیطوا، حالانکہ تم نے جانا بھی نہ تھا، بہا انہیں، علما اچھی طرح، یعنی تم نے میری آیتوں کا انکار کیا حالانکہ تم نے ان آیتوں کو ابھی تک اچھی طرح جانا بھی نہیں تھا۔ اما ذا کنتم تعملون، اما یا ذا اور کیا، کنتم تعملون جو تم کیا کرتے تھے، یا تم کیا کیا کرتے تھے۔ اب ان دو جملوں کے اندر اللہ پاک سوال پوچھے گا ان فوجوں سے جو کیا ہوں گی؟ نافرمان فوجیں ہوں گی، کافروں کی فوجیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلانے والی فوجیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ان فوجوں سے کیا کرے گا جی؟ سوال کیا ہوگا؟ پہلے اللہ پاک فرمائے گا اکذبتم بآیاتی، کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا؟ اللہ پاک پھر فرمائے گا کیوں جھٹلایا میری آیتوں کو؟
وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا، حالانکہ تمہیں ابھی تک ان کے بارے میں، ان آیتوں کے بارے میں علم بھی نہ تھا۔ کیا تم نے ان آیتوں کو کسی وجہ کے تحت جھٹلایا؟ کوئی معقول وجہ تھی تمہارے پاس میری آیتوں کو جھٹلانے کے لیے؟ اب یہ بڑی اہم اور خاص بات ہے، آپ حضرات اس کو سمجھنے کی ذرا کوشش فرمائیے گا کہ اگر انسان کسی بھی چیز پر ایمان لاتا ہے تو اس کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اگر کسی بھی چیز کا انسان انکار کرتا ہے تو انکار کرنے کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ نہ وجہ کے بغیر ایمان ہو سکتا ہے اور نہ وجہ کے بغیر انکار ہو سکتا ہے۔ اب جو بات ہو رہی ہے وہ بات ہے قیامت کی، وہ بات ہے بعث بعد الموت کی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی بات ہے۔ وہ اس کا انکار کرتے تھے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، کیا تم نے بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ جینے کا انکار کسی وجہ کے تحت کیا تھا؟ کوئی لاجک تھی تمہارے پاس؟ کوئی ریزن، کوئی سبب، کوئی بہانہ، کوئی معقول وجہ؟ کیا کہو گے تم؟ اللہ پاک ان سے پوچھے گا۔ یوں ہی انکار کر دیا تھا یا کسی لاجک اور دلیل کے ساتھ انکار کیا تھا؟ دلیل کیا تھی تمہارے پاس؟ وہ دلیل تو ذرا بتاؤ۔ قیامت کا اور بعث بعد الموت کا تم انکار کرتے تھے، اتنی بڑی حقیقت کا تم انکار کرتے تھے۔ اللہ پاک فرمائے گا، کیا اللہ نے یہ جہان یوں ہی بنا دیا تھا؟ کیا اللہ نے تمہیں عبث پیدا کیا تھا؟ کیا اللہ نے تمہیں بیکار اور فضول پیدا کیا تھا؟ تمہارے لیے اللہ ہر روز سورج کو طلوع کرتا، ہر روز سورج کو غروب کرتا، تمہیں طرح طرح کی نعمتیں عطا فرماتا، خوراک عطا فرماتا، کھانا پینا غذا عطا فرماتا، تمہاری ہدایت کے لیے انبیاء و رسل کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا، تمہیں عقل و شعور عطا کیا، اور تم ہر حقیقت کو جھٹلا دیتے اور کہہ دیتے مرنے کے بعد دوسری تو کوئی زندگی ہی نہیں ہے۔ کیا تمہیں اچھی طرح علم ہو چکا تھا کہ مرنے کے بعد دوسری کوئی زندگی نہیں ہے؟ تم مر جاؤ گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مر جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ یوں سوال پوچھے گا کہ بتاؤ کیوں انکار کرتے تھے؟ کوئی لاجک، کوئی دلیل، کوئی ریزن، کوئی جسٹیفیکیشن، کوئی تمہارے پاس کوئی بہت بڑا ثبوت؟ وہ کیا ثبوت تھا جس کی بنیاد پر تم یہ کہتے تھے لوگوں سے کہ مرنے کے بعد جینا ہے ہی نہیں؟ بھائی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ بھائی کسی بھی چیز کا بندہ جب انکار کرتا ہے تو اس کے پاس انکار کی کیا ہوتی ہے؟ دلیل، وجہ، سبب۔ بغیر وجہ کے تو انکار نہیں ہو سکتا نا۔ مثلا میں آپ سے کوئی بات کہوں، آپ اس کا انکار کریں، اور میں آپ سے پوچھوں جناب وجہ، آپ کہیں وجہ بھی کوئی نہیں ہے، ماننی بھی کوئی نہیں ہے، وجہ بھی کوئی نہیں ہے۔ صحیح بات ہے غلط بات ہے؟ نہیں، یعنی کسی کا انکار کر دینا اور بغیر وجہ کے انکار کر دینا، یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہی پوچھے گا نا، کیوں کرتے تھے انکار؟ بتاؤ وجہ کیا تھی؟ کیا تم نے علم حاصل کر لیا تھا اس بارے میں؟ کیا پوری طرح تمہیں جانکاری ہو چکی تھی کہ دوسری کوئی زندگی نہیں ہے؟ ایسے ہی تم جیے اور ایسے ہی تم مر جاؤ گے۔ پھر اللہ پاک آگے ایک اور بات فرمائے گا، اس پر بھی ذرا غور فرمائیے گا، بڑی اہم اور خاص پوائنٹ ہے، یہ بھی خاص بات ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا، اما ذا کنتم تعملون، اگر تمہیں علم بھی نہیں تھا ان آیتوں کا، ان حقیقتوں کا، بغیر علم حاصل کیے، بغیر جانے، بغیر سوچے، بغیر سمجھے، بغیر غور و خوض کیے تم نے یوں ہی انکار کر دیا تھا، تو اللہ پاک پوچھے گا تو بتاؤ تم کرتے کیا تھے؟ تمہارے مشاغل حیات کیا تھے؟ تمہارے پسندیدہ مشغلے کیا تھے؟ تمہارے کاروبار کیا تھے؟ تمہارے دھندے کیا تھے؟
تمہاری وہ کون سی مصروفیات تھی جن مصروفیات کی وجہ سے تمہیں یہ جاننے کا موقع بھی نہیں ملا کہ مرنے کے بعد بھی ہم نے جینا ہے. اتنا تمہیں ٹائم بھی نہیں ملا, اس زندگی کے اندر تمہیں اتنی فرصت بھی نہیں ملی کہ تم یہ جان لو کہ اس مرنے کے بعد دوبارہ جینا ہے کہ نہیں جینا. اور تم انکار کر دیتے تھے. تو انکار کیوں کرتے تھے؟ اور اگر تم نے تھوڑا سا نہ کبھی سوچا نہ سمجھا نہ کبھی غور و فکر تدبر سے کام لیا اور تم انکار بھی کر دیتے تھے, تو پھر وہ تمہارے کون سے کام کاج تھے اتنے اہم اتنے ضروری کہ تمہیں فرصت نہیں ملی, تمہیں ٹائم نہیں ملا, تمہیں موقع نہیں ملا, تمہیں شعور نہیں آیا سوچنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے. دیکھیں نا, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑا اہم سوال ہوگا. آپ اس پر دوبارہ غور فرمائیں. ماذا کنتم تعملون, بتاؤ نہ کرتے کیا تھے, کیا کرتے تھے, وہ کون سا تمہارا کاروبار تھا, وہ کون سا تمہارا کام کاج تھا, وہ کون سا تمہارا دھندا تھا جس کی وجہ سے تمہیں اتنا بھی ٹائم, اتنی بھی فرصت, اتنا بھی موقع نہیں ملا کہ تھوڑی سی تم جانکاری بھی حاصل کر لو کہ مرنے کے بعد بھی جینا ہے کہ نہیں جینا. یعنی اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ مرنے کے بعد جینا, اس کو تو جھٹلایا جا سکتا ہی نہیں تھا, تم کیسے جھٹلاتے تھے؟ مرنے کے بعد جینے کا انکار کیا ہی نہیں جا سکتا تھا, تم انکار کیسے کرتے تھے؟ کوئی علم تھا تمہارے پاس جس علم کی بنیاد پر تم انکار کرتے تھے؟ بتاؤ وہ کیا علم تھا تمہارا؟ اور اگر تم کہتے ہو کہ ہمیں کچھ علم نہ تھا اور ہم یوں ہی انکار کر دیتے تھے, تو پھر تم کرتے کیا تھے کہ تمہیں اتنا بھی ٹائم نہیں ملا کہ تم یہ علم کسی سے حاصل کر لو کہ جینے کے بعد, مرنے کے بعد جینا ہوگا کہ نہیں جینا ہوگا, مرنے کے بعد جینا ہوگا کہ جینا نہیں ہوگا, جنت ہوگی کہ نہیں ہوگی, ثواب و عذاب ہوگا کہ نہیں ہوگا. کسی سے یہ سیکھ لیتے, کسی سے یہ علم حاصل کر لیتے. اگر کسی سے حاصل نہیں کرنا تھا, اپنا عقل اور شعور استعمال کرتے تو تمہیں پتہ چلتا کہ تم نے مرنے کے بعد جینا ہے کہ نہیں جینا. یہ وہ سوال ہے جو اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے. کن سے پوچھنا ہے ذرا فرمائیے گا جی؟ کافروں سے, بے دین لوگوں سے, انکار آخرت کرنے والوں سے, آخرت کا انکار کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ یوں کلام کرے گا, گفتگو کرے گا. کب کرے گا؟ قیامت کے دن. ساری فوجیں اللہ کے روبرو جب پیش ہو جائیں گی نا, اللہ تعالیٰ میدان محشر میں ان سب فوجوں کو اکٹھا کر کے ان سے پوچھے گا, بھئی بتاؤ کیوں کرتے تھے انکار؟ ہمارے ہاں نا آج کل ایک کلچر ڈیولپ ہو چکا ہے, اس کو سادہ عام پنجابی زبان میں کہتے ہیں بھیڑ چال. کیا کہتے ہیں جی؟ بھیڑ چال کا مطلب آپ جانتے ہوں گے سب حضرات. بھیڑاں جڑے پاسے جان باقی ساریاں بھیڑاں بھی اسے پاسے ٹر پیندیاں, وہ بھیڑاں تکدیاں نہیں بگے کی کھوہ ہے یا دریا ہے یا کوئی نہر ہے یا کی نالا ہے یا کی شے ہے. بس ایک بھیڑ نے منہ چکیا تو باقی ساریاں بھیڑاں بھی وہ پیچھے ٹر پئیاں. یہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بھئی تسی بھیڑ چال والا کام کردے سو یا کی کردے سو؟ کوئی علم بھی ایسی تو کدے تساں پڑھیا بھی ایسی, کدے تساں اپنے عقل شعور نو بھی استعمال کیتا سی. اب اللہ تعالیٰ پھر آگے ارشاد فرماتا ہے وہ جواب کیا دیں گے. اب اللہ تعالیٰ ان کا جواب بھی بتاتا ہے. ہونا سارا کچھ کہاں ہے؟ قیامت کے دن. خبر پہلے دے دی گئی ہے کہ یہ ہونا ہے. یہ ہے وہ حقیقت جس کو قرآن کھول کے بیان کرتا ہے, کاش اس پر کوئی کان دھرے. قرآن مجید میں اکثر کہا کرتا ہوں, قرآن مجید نے جتنا زور اس عقیدے پر دیا ہے, بھلا کون سا عقیدہ ہے یہ؟ عقیدہ بعث بعد الموت. میں نے 20 پارے تو اس ممبر شریف پر پڑھ کے آپ کو سنائے ہیں نا جمعے کے خطبوں میں. جتنی مجھے سمجھ آئی ہے اتنا زور کسی عقیدے پر نہیں دیا گیا. خدا جانے یہ قوم کن بحثوں میں الجھ کے بیٹھ گئی, کن بحثوں میں. ہمارے مناظرے, ہمارے مجادلے, ہمارے موضوعات, ہمارے ٹاپکس وہ کیا بن گئے. خدا جانے ہم کدھر جا رہے ہیں. غیر ضروری باتوں کو لے کے ہم بیٹھے ہوئے.
اور اصل مقصد سے ہمیں دور کر دیا گیا ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ اے لوگو تیار ہو جاؤ، مرنے کے بعد بھی تم نے جینا ہے، اس جینے کے لیے کچھ تیاری کر لو، وہ تیاری آج کرنا ہوگی۔ وہاں جا کے تو اللہ تعالیٰ کو پھر کیا جواب دو گے، کیا منہ دکھاؤ گے، اللہ سے کیا بات کرو گے، یہ بتایا گیا نا یہاں پر کہ تھوڑا غور کرو اس بات پر کہ ہم نے جواب کیا دینا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ساری فوجیں جب اکٹھی ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ ان سے یوں پوچھے گا، دیکھیں نا کتنا یہ بلیغ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، بتاؤ نا کرتے کیا تھے، انکار تو کرتے تھے تم، کس بنیاد پہ انکار کرتے تھے؟ کوئی بنیاد ہے تمہارے پاس؟ کس نے تمہیں یہ انفارمیشن دی تھی کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہی کوئی نہیں ہونا، زندگی ایک ہی ہے؟ اللہ پاک جب ان سے پوچھے گا تو وہ کیا جواب دیں گے؟ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ۔ آیت کا نمبر کیا ہے جی؟ 85۔ اللہ پاک فرماتا ہے اور پوری ہو گئی اللہ کی بات ان پر بوجہ ان کے ظلم کے۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، بات ان کے اوپر آ پڑی، بات ان کے اوپر اٹل ہو گئی، واضح ہو گئی، بما ظلموا، اس وجہ سے کہ انہوں نے کیا کیا؟ ظلم کیا۔ اب دیکھیں ہم تو ظلم کہتے ہیں، ہمیں کوئی تھپڑ مارے تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے میرے اوپر کیا کیا ہے؟ ظلم کیا ہے۔ یہ بات مضمون آپ سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں کفر کو موت قرار دیا ہے، یہ بات آپ سن چکے ہیں نا جی؟ ذرا بولیے گا، اصل موت کیا ہے؟ کفر۔ اصل موت مرنے کے، یہ جو انسان مر جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں مر گیا ہے، اصل موت یہ نہیں ہے، اصل مرنا یہ نہیں ہے، اصل میں مرنا کیا ہے؟ کفر۔ جو کفر میں چلا گیا وہ مر گیا، اور اصل زندگی کیا ہے؟ اصل اسلام، اصل زندگی اور اصل موت کفر۔ یہ جس کو ہم زندگی کہتے ہیں یہ اصل میں زندگی نہیں ہے، سانسوں کا چلنا زندگی نہیں ہے، نبض کا چلنا، دل کی دھڑکن کا چلنا یہ زندگی نہیں ہے۔ اصل زندگی کیا ہے؟ اسلام۔ جو اسلام پہ قائم ہے وہ زندہ ہے، اور جو کفر میں چلا گیا وہ مر گیا، جو اللہ کی نافرمانی میں چلا گیا وہ مر گیا۔ یہ اصل موت ہے اور یہ اصل زندگی ہے۔ ہم کسی اور چیز کو زندگی کہتے ہیں اور ہم کسی اور چیز کو موت کہتے ہیں۔ قرآن مجید نے کفر کو کہیں موت کہا، کفر کو کہیں اندھا پن کہا، یعنی کفر جو ہے وہ اندھا پن ہے، اور کہیں اللہ پاک نے کفر کو ظلم کہا، کفر کو بولیے گا ظلم کہا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے انہی کے ظلم کے سبب جب ان کے اوپر بات آ پڑی، اللہ کی بات ان پر پوری ہو گئی۔ وہ اللہ کی بات کیا پوری ہو گئی؟ کہ جو ظلم کرے گا وہ عذاب پائے گا، وہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ جب ان پر ساری حقیقتیں منکشف ہو چکی ہوں گی، بھئی دیکھیں نا قیامت کے دن تو سب کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ کیا خیال آپ کا؟ قیامت کے دن کسی کی آنکھیں بند رہیں گی؟ اللہ کو دیکھ کے اللہ کا کون انکار کرے گا؟ آج تو اللہ تعالیٰ خود پردے میں ہے، اس نے بھیجے کیا ہیں؟ انبیاء، رسول، کتابیں، اپنی وحی، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں جگہ جگہ پہ بکھیر دی، خود پردے میں رہا، مگر وہاں کیا ہوگا؟ سامنے ہوگا۔ تو اللہ کو دیکھ کے اللہ کا انکار کون کرے گا؟ وہاں تو سارے مان جائیں گے اللہ تعالیٰ کو۔ جب مان جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا بھائی بتاؤ دنیا میں کیوں نہیں مانتے تھے مجھے، وہاں کیوں انکار کرتے تھے میرا؟ کیا وجہ تھی انکار کرنے کی؟ کوئی وجہ تھی تمہارے پاس؟ اور اگر تمہارے پاس کوئی علم شعور نہیں تھا تو تم نے وہ علم اور شعور حاصل کیوں نہیں کیا؟ کس کام میں تم مصروف رہے؟ کس دھندے میں تم پڑے رہے؟ جب بات پوری ہو جائے گی اللہ پاک ان سے پوچھے گا ہاں بھائی بتاؤ کیا وجہ ہے؟ رب فرماتا ہے فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ، وہ نہیں بولیں گے،
ان کے پاس کہنے کو ایک لفظ تک نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر تو بڑی ڈینگیں مارتے تھے، بڑے دعوے کرتے تھے، بڑے نعرے لگاتے تھے اور لوگوں کو باقاعدہ تبلیغ کرتے تھے۔ تبلیغ کیا تبلیغ کرتے تھے؟ کوئی زندگی نہیں ہے دوسری، یہ ساریاں کہانیاں نے، مرنے کے بعد پھر جینا ہے ہی نہیں، باس بعد الموت ہے ہی نہیں، اللہ معاذ اللہ استغفر اللہ ہے ہی نہیں، قیامت ہے ہی کوئی نہیں، دوسری زندگی ہے ہی کوئی نہیں۔ کافر بڑھ بڑھ کے، چڑھ چڑھ کے، بڑے جوش کے ساتھ، خروش کے ساتھ، ولولے کے ساتھ آج بھی ببانگ دہل لوگوں کے سامنے یہی دعائی دیتے ہیں، جیو، کھاؤ، پیو، مزے اڑاؤ، عیش کرو اور عیاشیاں کرو، یہی ایک ہی زندگی ہے، اس کو انجوائے کر لو جتنا کر سکتے ہو، مرنے کے بعد دوسری زندگی کوئی نہیں، نہ حساب، نہ کتاب، نہ ثواب، نہ عذاب، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ میزان، نہ پل صراط، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لہذا اسی زندگی کو جیو، اسی میں مزے اڑاؤ۔ اسلام کیا کہتا ہے، ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ بھائی نہیں، زندگی ایک نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ زندگیاں دو ہیں، یہ عارضی ہے اور وہ دائمی ہے۔ اس زندگی میں اس زندگی کے لیے نہیں جینا، اس زندگی میں اس زندگی کے لیے جینا ہے۔ اللہ کرے ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے۔ جس کو یہ سمجھ آ گئی اس کی کایا پلٹ گئی، اس کی بگڑی سنور گئی، اس کی زندگی بن گئی، وہ ڈگر پہ آ گیا، وہ صراط مستقیم پہ آ گیا کہ جینا اس کے لیے نہیں ہے، یہاں جینا، یہ جینا اس زندگی کے لیے نہیں ہے، یہ جینا اس زندگی کے لیے ہے جو اس زندگی کے بعد آ رہی ہے۔ کیا کہا تھا اقبال نے؟ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ ایک زندگی کی شام ہوگی، اس زندگی کی کیا ہوگی؟ شام۔ غافل اسی شام کو سمجھ بیٹھا ہے اختتام۔ غافل اس شام کو جو اس زندگی کی شام ہوگی اسے کیا سمجھ بیٹھا ہے؟ اختتام۔ حالانکہ یہ اختتام نہیں ہے، یہ تو شام، ادھر شام ہوگی اس زندگی کی اور ادھر دائمی زندگی کی صبح ہو جائے گی۔ دائمی زندگی کی کیا ہو جائے گی؟ صبح ہو جائے گی۔ مرنا نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے، وہ جو مرنا ہے وہ کفر ہے، جو موت ہے وہ کیا ہے؟ وہ کفر ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ، ان کے پاس بولنے کے لیے ایک لفظ بھی نہیں ہوگا، گنگ ہو جائے گی ان کی زبان، کوئی بات نہیں کر سکیں گے، ان کے پاس کوئی بات نہیں ہوگی۔ رب ہمیں بتا رہا ہے، جی پوری انسانیت کو رب بتا رہا ہے کہ دنیا کے انسانوں فیصلہ کر لو تم نے کن فوجوں میں جانا ہے، کس فوج کو جوائن کرنا ہے، کس فوج میں بھرتی ہونا ہے، مومنوں کی فوج میں یا کافروں کی فوج میں؟ جی ماننے والوں کی فوج میں یا نہ ماننے والوں کی فوج میں؟ اپنا شمار کر لو تم کدھر ہو، کس کیٹیگری میں ہو، کس جماعت میں ہو، کس فریق سے تمہارا تعلق ہے، مومنین کے فریق سے یا کفار کے فریق سے؟